الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، جب آدمی چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید وہ بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو سہارا باقی بچتا ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کا ہے. ویسے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو سہارا سمجھنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا چاہیے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے. مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ اور بیماری کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایسا ہوگا تب ہم اللہ کو پکاریں گے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے رکھنا چاہیے. لیکن یہ دنیا عام طور سے غفلت کی دنیا ہے. جب چاروں طرف سے اندھیرا نظر آتا ہے اور پریشانیاں چاروں طرف سے ایسے ہی گھیر لیتی ہیں جیسے کہ آندھی اور طوفان کے موقع پر ریت کے ذرات گھیر لیتے ہیں، اور جب بفرے ہوئے سمندر کے سیلاب اور پانی کی طرح جب ہم گھر جاتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جو اس کے در پہ آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے. جو اس کے در پہ آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے. میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے اور آج بھی عرض کر دوں کہ یہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الادب المفرد. الادب المفرد. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن ينسب وجهه الى اللہ، کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہے يسأله مسئلہ، اور اپنی چیز، اپنی بات، اپنا سوال، اپنی درخواست اور اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھتا ہے الا اعطاہ ایہا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے. اما عجلہا لہو، یا تو فوری طور پر جو وہ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، پھر دنیا میں دے دیتا ہے. وَإِمَّا زَخَّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. آخرت میں وہ بہت بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، اللہ کی طرف سے انعامات کی شکل میں وہ اسے ملے گا. یعنی دو شکلیں ہیں، ایک تو کہ اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر دے دے، دنیا میں دے دے، فوری طور پر دے دے، دنیا میں دے دے، تھوڑا ٹائم آگے بڑھا دے مصلحت کے حساب سے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حکمت، اللہ کی حکمت و مصلحت اس بات کا متقاضی ہو کہ دنیا میں اس سوال کو پورا نہ کیا جائے، بلکہ اس کا یہ سوال اور اس کی یہ دعا، اس کو ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھا جائے اور آخرت میں اسے اضعاف مضاعفہ کر کے نوازا جائے اور دیا جائے. تو اس لیے ہمیں دعا کرنے سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری دعا کا ثمرہ اگر ہمارے سامنے فوری طور پر نہ آئے
بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں میں اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں کچھ ہوا نہیں. یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اگر فوری طور پر ہماری دعا کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، ہم نے جو چیز مانگا تھا ہمارے سامنے نہ آئے تو بھی ہم مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. جس طرح بعض دفعہ بچہ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو ماں باپ وہ چیز اسے نہیں دیتے، سمجھتے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، سہار نہیں پائے گا، یا اس کو یہ توڑ پھوڑ دے گا. جب بڑا ہو جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا، عقل والا اور شعور والا ہو جائے گا، تب اس کو دیا جائے گا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر نہیں دیتا، بعد میں دیتا ہے، اور بعض دفعہ ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، آخرت میں اس کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا. تو ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو دوستو جب چاروں طرف سے ہم گھر جاتے ہیں اور پریشانیاں چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹنے لگتی ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے. ہر حال میں یاد رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. لیکن اگر ہم ہر حال میں نہیں یاد رکھنے والے ہیں، کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، ہم اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ایسے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالی مایوس نہیں کرتا ہے اور دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے. یہ سورہ نمل جو ہے، سورت نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کو، خستہ کو، ٹوٹے ہوئے کی دعاؤں کو، کی پکار کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو، تکلیف کو، پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے، جانشین بناتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جب پریشانیاں آتی ہیں اور جب تکلیف آتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے. اب اسی میں ایک بات آگے اور اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے، یا ایک دوسرے کے بعد تمہیں وارث بناتا ہے. اللہ نے جگہ کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے. ہو سکتا ہے زمین کی وراثت ہمیں ملنے میں کچھ پریشانیاں ہو، کچھ تکلیف ہو، کچھ دکھ ہو، اور کچھ لوگوں کی قربانیاں، کچھ لوگوں کے جان کے نذرانے، کچھ لوگوں کو گھر بار سے بے دخل ہونا پڑے، کچھ لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، کچھ لوگوں کو جنگل و صحرا میں جانا پڑے، کچھ لوگوں کو پہاڑوں پہ جانا پڑے، کچھ لوگوں کو گھاٹیوں میں جانا پڑے، اور کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو چھپانا پڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے، اٹل رہے گا تا صبح قیامت، یہ فیصلہ باقی رہے گا. اللہ نے لکھ دیا کہ زبور میں کہ ہمارے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. آپ اپنی سر کی دو آنکھوں سے دیکھو، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ حالات کا جائزہ لو، اور آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو. جو لوگ نیک تھے، نیک ہیں اور انشاءاللہ نیک رہیں گے، مشقت کیا، جہد مسلسل کیا، انہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے، انہوں نے اپنی بستیوں کو ویران کیا، ان کی بستیاں ویران ہو گئی، ان کی کھیتی باڑی ختم ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک مری کے شکار ہو گئے. اس کے باوجود وہ اللہ کے فرمان پر ڈٹے رہے، کسی کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، جھک کر کے کبھی کوئی معاہدہ نہیں کیا، جھک کر کے کبھی کوئی صلح نہیں کی. ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے 50 سال تک میدان کارزار میں ڈٹے رہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
پیش کیا اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا مصداق ان لوگوں کو بنا دیا اور دنیا نے اپنی سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں اور جو میدان کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا وارث انہی کو بناتا ہے۔ اور جس طرح سے فرعون کی اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی فوج ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکست دیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا، اور جس طرح سے جالوت کی تباہی ہو گئی اور جس طرح سے نمرود کی تباہی ہو گئی اور جس طرح سے بڑے بڑے شیاطین اور طاغوت آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان سب کی تباہی ہو گئی، اسی طریقے سے دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا خطہ ابھرا جس نے یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کے کلمے پر عمل کریں گے، اور اللہ کے کلمے پر عمل کرتے ہوئے اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی آج کے طاغوتوں کو، آج کے فرعونوں کو، آج کے قارونوں کو اور آج کے نمرودوں کو دھول چٹا سکتا ہے، دریا میں ڈبا سکتا ہے اور انہیں نسیہ منسیہ بنا سکتا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ تو میں خالی عرض کر رہا تھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں اور آفتوں میں، بلا میں گھرے ہوئے حالت میں جو دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، نسلاً بعد نسل، وراثتاً، یا کسی کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں آباد کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت قبول کرتے ہو، بہت تھوڑی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آسان تفسیر میں مولانا خالد صفی اللہ رحمانی نے دوسری کتب تفاسیر کے حوالے سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ان کے حساب سے کچھ دینے والی ہیں وہ ان چیزوں کا وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے کرتوتوں کا قریب بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے ناموں کے واسطے سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو رحم طلب کرنی ہے تو اللہ کو رحمان و رحیم کے نام سے پکارو، اگر آپ کو روزی طلب کرنی ہے تو اللہ کو رزاق کے نام سے پکارو۔ اسی طریقے سے آپ کو جو چیز طلب کرنی ہے اس کی مناسبت سے آپ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کو پکارو۔ لیکن اگر آپ کو مناسبت نہیں آتی ہے، وہ طریقہ نہیں آتی ہے، تو آپ ایسے اللہ کو بولو، اللہ ہماری تکلیف دور کر دے، پریشانی دور کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوستو یہ آیت میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، اب آخر میں احادیث مقدسہ کا کچھ حوالہ دے دوں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو اس بات کو، جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، جب چاروں طرف تاریکی چھا جاتی ہے اور انسان کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے، تو ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں انسان دعا ہی کا سہارا لیتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں غزوہ بدر، حنین اور احزاب اور بہت سے غزوات ہیں جو دوسرے قوموں کے مقابلے میں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی ہے؟ تو دعا ہم کیا کہتے ہیں؟ خالی دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً تم دعا مانگ رہے ہو، لیکن دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دوسری سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی تمہارا ہاتھ اٹھا ہے اور تم چاہتے ہو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، فلسطینوں کو آزادی مل جائے، جی نہیں، آپ دعا مانگ رہے ہو، آپ کے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی میدان کارزار میں ڈٹے ہوئے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کے گھر
گھر اجڑ رہے ہیں، ان کی آبادیاں تہس نہس ہو رہی ہیں، تو میدان میں اپنے بھائی ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو یہ کہنا کہ خالی دعا سے کیا ہوگا، یہ نہایت ہی ناواقفی کی، جاہلیت کی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ دعا تو بہت کچھ ہے۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، آپ نے کیا فرمایا کہ دعا یہ عبادت ہے، دعا یہ عبادت ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، الدعاء سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اور وعماد الدین اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض اور دعا جو ہے آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو دعا کو ہم معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھے۔ جو بھائی دعا کو معمولی سمجھتے ہیں اور دعا کے تعلق سے جو لوگ اعلان کرتے ہیں ان کو بیوقوف، پاگل، نادان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، یہ میرا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے، جہاں سارے ذرائع بند ہو جائیں گے، جہاں سارے راستے بند ہو جائیں گے، جہاں ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، وہاں آپ کا یہ ہتھیار کام آئے گا، وہاں آپ کا یہ ہتھیار کام آئے گا۔ اور خالی ہتھیار ہی نہیں، کیا فرمایا عماد الدین، دین کا ستون بھی ہے، اور آگے کیا فرمایا نور السماوات والارض، دعا آسمان و زمین کا نور ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا من فتح له من الدعاء منکم، من فتحت له من الدعاء منکم فتحت له ابواب الاجابہ۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، قبول ہو کہ نہ ہو، ہم جیسے گنہگار لوگ، غلط کار لوگ، ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا کو پہلے قبول کرتا ہے۔ اللہ یہ سوچتا ہے یہ بندہ ہمارے گھر پہ بہت دن سے نہیں آیا تھا اور مہینوں سے، ہفتوں سے نہیں آیا تھا، آج میرے پاس آیا ہے، آج میرے پاس آیا ہے، اس کو خالی ہاتھ کیوں جانے دوں؟ آپ اس کی مثال ایسے لے لو، آپ کے 5-6 بیٹے ہوں اور 1-2 بیٹے آپ سے دور رہتے ہوں، آپ کے قریب نہ آتے ہوں، مارے ڈر کے، خوف کے، یا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط عادتوں کی وجہ سے اگر وہ بیٹا کبھی اچانک آپ کے پاس آ جائے اور گلے مل لیا، ابا کیسے ہیں آپ، تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا اور آپ کے بیٹے کی بھی آنکھ میں آنسو آ جائے گا، اور آپ اس بیٹے کو سینے سے لگا لیں گے، گلے سے لگا لیں گے اور اس کی جائز تمناؤں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے ہمارے بھائی جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیسے اللہ سے دعا مانگے، یہ مت سوچو، یہ مت سوچو، ہمارے بھائی جن کے دماغ میں اور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ اس لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سن لو من فتح له من الدعاء منکم، کہ جس کے لیے دعا کا راستہ کھل گیا، دعا کا راستہ کھل گیا، جو دعا مانگنے لگا، فتحت له ابواب الاجابہ، تو اللہ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ اب مانگو تو پہلے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت تھی مصنف ابن شیبہ کی، اس میں آخری الفاظ جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، کیا اب فتحت له ابواب الجنہ، کہ جس کے دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، فتحت له ابواب الرحمہ، کہ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو ہمیں دعا کے تعلق سے کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہت سے واقعات احادیث مقدسہ میں ہیں کہ کتنے خطا کار تھے، کتنے گنہگار تھے، اور جب انہوں نے دعا کی اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ یہ شخص اور اس کا جنازہ فلاں نبی پڑھائے گا، تعجب ہو گیا لوگوں کو، لیکن نہیں، نبی کو وحی کی گئی، اس نے توبہ کی اور دعا کی، اور اس کی توبہ کو اور دعا کو ہم نے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اس طرح سے اس کا درجہ چند سیکنڈوں میں بلند ہو گیا۔ تو کبھی مایوس نہ ہو مسلمانوں، نا امید نہ ہو۔ اور دوسری روایت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سن لو، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہ دعا
فقط آپ کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دعا فقط آپ کے مسائل حل کرنے کی چابی کنجی نہیں ہے، یعنی آپ کے مسائل اور مسائل کو حل کرنے اور دور کرنے کی چابی کنجی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور ثواب۔ کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کو عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے پیارے حبیب نے تلاوت فرمائی، کیا فرمائی؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارا پالنہار کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہاں دعا عبادت کیا ہے؟ دعا کیا؟ بہت سے مفسرین نے ترجمہ کرنے والوں نے، تو کیا ہوگا؟ وہ رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے آخر میں جو اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، یہ سورہ مومن آیت نمبر 60 آیت نمبر 60۔ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، دعا کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اور ایسے موقع سے دعا ہم ایسے ہی کریں جیسے کہ آپ کے کسی ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو جائے، آپ کا ہاتھ جو ہے میں تکلیف ہو جائے، بہت درد رہے، تو ہر دم آپ کی زبان سے اللہ اللہ رکھے، اللہ شفا دے، اللہ شفا دے۔ ایسے ہی مومن جو ہے دنیا میں کہیں بھی بستا ہے، دنیا کے کسی بھی کنارے ہو، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اگر ایک کو یہ اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے بہت مضبوط روایت ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے، جیسے بدن کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو تو دوسرا عضو اس کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہمیں اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور محسوس کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی فتح بندی کی، ان کی نصرت کی، اور مغضوب علیہم جو قوم ہے اس کی تباہی کی، اس کی بربادی کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنے سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ میں آخر میں ایک شعر کہہ دوں، ہمارے بہت سے بھائی بہت گھبراتے ہیں، جو سن لو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا ٹوٹا، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا ٹوٹا، کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، وما علینا الا البلاغ۔